یہ کون سے جذبے کی تسکین ہے، بغض کی یا نفرت کی؟ لیکن اس سے ہوگا کیا فرق پڑے گا سوائے تمہارے پھٹکار زدہ چہروں پر مزید پھٹکار کے اضافے کے؟ انہوں نے تو ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کر دیا۔ یہ رب کی وسیع جنت کے مکی ہوئے، لیکن تم کتنے بد نصیب ہو کہ اپنے شہداء کو مردہ سمجھتے ہو، رب کی کہی بات کو جھٹلاتے ہو کہ وہ زندہ ہیں اور اپنا رزق لے رہے ہیں۔ ماں نے کتنی چاہ سے جوان کیا ہوگا، اپنے جوان ہوتے بیٹے کو پرچم میں لپٹے کرنل کاشف، کیپٹن احمد بدر، صابر، خورشید، راجہ اور سجاد کی جگہ محسوس کرو۔ پتہ ہے جب 5 بہنیں اپنے بھائی کا جنازہ دیکھیں گی تو کیا کریں گی؟ یہ پوسٹ دیکھو اور زور سے کہا لگاؤ۔ کیا جگر پھٹ نہیں جائے گا؟ تمہاری سماعتیں کہے کی آواز برداشت کر لیں گی؟ تم اس پیروڈی اکاؤنٹ کے کامنٹ میں شہداء کو ڈی ایچ اے میں پلاٹ کی نوید تو سناتے ہو، لیکن کیا تمہاری مائیں پلاٹ کے لیے تمہیں سینے پر گولی کھانے کے لیے پیش کر دیں گی؟ پی ٹی آئی 9 مئی کو شہداء کی تصحیح کے بعد کہتی ہے کہ ہمارے خلاف سازش کی گئی۔ سوال یہ ہے کہ یہ پیروڈی اکاؤنٹ اور اس پر لگی شہداء کی تصویر پر تصحیح کی سازش کون کر رہا ہے؟ اس پر کامنٹ کرنے والے آئینہ آصف، مریم میڈنس، عبداللہ اعظم اور اس اکاؤنٹ کو فالو کرنے والے پورے کلٹ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہی کیوں ہے؟ فرحان اختر بھنڈر کا تعلق کس جماعت سے ہے؟ کیا وہ پی ٹی آئی کا سرگرم کارکن نہیں؟ اس سے اب کیسے مکر سکتے ہو؟ ثابت ہوا کہ 9 مئی کو شہداء کی تصحیح کرنے والے آج بھی اسی تسلسل سے اپنا پیشہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سوچو، کیا تم انسان بھی ہو، یا تمہاری مخبوط الحواسی اور خبط عصبت میں مبتلا ایک شخص کی پیروی تمہیں احساس، دل اور روح سے ماورا کوئی اور مخلوق بنا چکی ہے؟ سوچو، ضرور سوچو۔ اس اکاؤنٹ کو متعدد بار رپورٹ کیا جا چکا ہے۔ رپورٹ کے لیے حکومت پاکستان کے مجاز ادارے پی ٹی اے نے بھی کئی بار رپورٹ کی، اور محب وطن لوگوں نے بھی اسے رپورٹ کیا، مگر ٹویٹر نے اسے بند نہ کیا، جو ٹویٹر کی جانبداری کو ظاہر کرتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ جب تک ٹویٹر ایسے فضول اکاؤنٹس کو بند نہیں کرتا، اسے بھی پاکستان میں مستقل طور پر بند رکھا جائے۔